السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج میں آپ کی خدمت میں کتاب اسلامی عقیدہ، کتاب و سنت کی روشنی میں کا 9واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ 9واں چیپٹر شرک اکبر کی قسمیں بیان کر رہا ہے۔ اس چیپٹر میں کل 13 سوالات ہیں، 14 سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم مردہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض کرتے ہیں کہ ہم مردہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد نہیں کر سکتے، بلکہ ہم فریاد تو اللہ ہی سے کر سکتے ہیں۔ اور دلیل میں سورہ نحل آیت نمبر 20 کو پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ، اور انہیں کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 20۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و جاوید اور کائنات کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے، قابل حجت ہے۔ یہ دونوں قرآنی آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں صاف طور سے بتاتی ہیں کہ ہم کسی فوت شدہ یا زندہ غیر موجود سے فریاد نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال ہے، کیا ہم زندوں سے فریاد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زندوں سے جو موجود ہیں
ان سے فریاد کر سکتے ہیں؟ جواباً مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں، ان کے حسب استطاعت تعاون کر سکتے ہیں، یعنی ان سے تعاون ہم لے سکتے ہیں، ان سے فریاد ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، کہ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا، اس سے فریاد کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 15۔ یہ قرآنی آیت ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے کہ ہم زندوں سے فریاد کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس فریاد کے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ ان کی قوم کے آدمی نے ان سے فریاد کیا اور وہ اس کی مدد کے لیے گئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن کے آدمی کو جو ان کی قوم والے آدمی سے جھگڑ رہا تھا، لڑ رہا تھا، اس کو ایک فیٹ مارا، ایک گھونسا مارا اور وہ ڈھیر ہو گیا، اس کو موت واقع ہو گئی۔ تو یہ قرآن کی آیت ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے کہ ہم زندوں سے جو فریاد رسی کی طاقت رکھتے ہیں ان سے فریاد کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کیا غیر اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ سے مدد، ہیلپ، سہایتا طلب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ جن کاموں پر صرف اللہ تعالی قادر ہو ان میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ جن کاموں پر صرف اللہ تعالی قادر ہو ان میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ فاتحہ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے عبداللہ بن عباس، میرے چچا زاد بھائی، اللہ کے نبی ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہمیں صاف طور سے بتاتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد ان کاموں میں جن کاموں پر صرف اللہ قادر ہو نہیں طلب کر سکتے۔ چوتھا سوال ہے، کیا ہم زندوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان کی حسب استطاعت قرض یا مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی وہ زندہ لوگ
جو مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان سے قرض یا مدد ہم مانگ سکتے ہیں، ان کی مدد ہم یا ان سے قرض لے سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور جو کام نیکی اور اللہ سے ڈرنے کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لیکن شفا، روزی اور ہدایت وغیرہ جیسی چیزیں صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ مردوں کو کون کہے، زندہ بھی اس سے عاجز ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شفا دینا وغیرہ یہ صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین سے ہمیں طلب کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہمیں طلب نہیں کرنی چاہیے۔ 5واں سوال ہے کیا غیر اللہ کے لیے نذر ماننا درست ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے نذر ماننا درست ہے یا نہیں ہے؟ جواب، نذر صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا جائز اور درست نہیں ہے۔ دلیل، اللہ تعالی نے عمران کی بیوی کے قول کو نقل کیا ہے کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ، رواہ البخاری، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی اسے چاہیے کہ پورا کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور اسی طرح سے بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں صاف طور سے بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کے لیے نذر ماننا جائز اور درست نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ 6واں سوال ہے کیا غیر اللہ کے لیے ذبیحہ درست ہے؟ یعنی کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبیحہ یعنی جانور کا ذبح کرنا درست ہے؟ اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ دلیل، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آپ نے غور کیا
اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھی جائے اور قربانی کی جائے، یعنی جانور کو ذبح کسی اور کے لیے، کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نیز قبروں اور مزاروں کے پاس بھی ذبیحہ درست نہیں، اگرچہ اللہ کے نام پر ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکین کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ صحیح ابو داؤد۔ قبروں کا طواف کرنا درست ہے؟ جواب، ہرگز ہرگز نہیں۔ طواف تو صرف بیت اللہ کا کرنا چاہیے۔ دلیل سورہ حج آیت نمبر 39، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی طواف یہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قبر، کسی بھی اور جگہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طاف بالبیت سبعا وصلى رکعتین کان کعتق رقبہ، رواہ ابن ماجہ۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے 7 چکر اور 2 رکعت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے گویا گردن کو آزاد کر دیا ہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ عبادت ہے، لہذا کسی اور کی طواف کرنا یہ کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ 8واں سوال ہے کہ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 8واں سوال، جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں بقیہ جو سوالات اس چیپٹر کے ہیں اور جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توحید اور شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، شرک سے بچائے، متبع سنت بنائے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔